بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں دجال سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ یہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والی نشانیاں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال بارش پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال بارش پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی راک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے۔ تحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق، خواہ مرد ہو اور یا عورت، ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے سوراخ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و جواہرات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھوٹی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک
سمندری جزیرے میں قید ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ زمینداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے جزیرے میں جگڑا ہوا دیکھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا زمین پر دجال کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوا ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔